اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہے اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ رب سے کچھ چھپا ہوا کیا؟ ان کے سینوں میں کیا چھپا ہوا تھا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں ان کے سینوں میں، دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی، عداوت اور مومنوں کے ساتھ بغض و حسد بھرا ہوا تھا۔ وہ نبی پاک کو پسند نہیں کرتے تھے، ان سے دشمنی رکھتے تھے، اور ایمان لانے والوں سے وہ بہت زیادہ عداوت، عناد، بغض رکھتے تھے۔ انہوں نے جب یہ کیا تو اللہ نے فرما دیا تمہاری یہ حالت اللہ سے چھپی ہوئی۔ دھیان سے، کافروں مشرکوں کا بیان ہے کہ ان کے سینے نبی کی دشمنی سے بھرے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ظاہر جو کرتے ہیں وہ بھی، اور جو چھپا ہوا ہے اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ آپ نے سنا، پتہ چل گیا کہ جو مسلمان نہیں ہے وہ نبی کو دوست نہیں رکھتا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست اونچی کہیے گا، اور وہ مسلمانوں کا بغض رکھنے والے ہیں، مسلمانوں سے حسد کرنے والے ہیں، مسلمانوں کی بھلائی چاہنے والے، اونچی، تو پھر ہم ان کو کیوں دوست کہتے ہیں؟ جب اللہ فرما رہا ہے کہ وہ تو دشمنی رکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ دوست ہیں۔ اللہ نے منع فرمایا ان کو دوست نہ بناؤ اور ہم انہی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے دشمنوں سے تعلق جوڑیں گے تو کیا بھلائی ملے گی؟ پورا ملک گروی رکھ دو، تمہارے اپنے کہہ رہے۔ پنجاب کے گورنر نے کل کہا 6 ارب ڈالر میں سب کچھ گروی رکھ دیا ہے۔ تمہارا اپنا آدمی جو حکمران پارٹی ہے اس کا، وہ خود کہہ رہا ہے، تو تمہیں یہ غیروں سے پیسہ اس لیے لینا پڑ رہا ہے نا کہ تمہاری حکومت چلتی رہے۔ تو ملک کے نہیں، اپنی حکومت کے لیے غیروں سے، مسلمانوں کے دشمنوں سے ملک کو گروی رکھ کر رقم لے رہے ہو تو کیا تمہاری بھلائی ہوگی؟ جب ایک چیز حقیقت ہے اس کو نہیں مان رہے، اس سے بھاگ رہے ہو، تو حقیقت سے بھاگنے والا پھر کچھ پاتا نہیں، رسوا ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، زبان سے ظاہر کرنا، باڈی لینگویج، اعضاء سے ظاہر کرنا، کندھے اچکا لینا، ناک مروڑنا، منہ بنانا، یہ آپ کی باڈی لینگویج ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ گالی دینا، طعن و تشنیع، برا بھلا کہنا، مار پٹائی کرنا، اعتراض کرنا، نقص نکالنا، عیب جوئی اور تکذیب کرنا، جھٹلانا۔ بتائیے یہ ان کافروں کے کام ہیں یا نہیں؟ اس دن بھی تھے، آج بھی ہیں۔ وہ مسلمانوں کے خیر خواہ، خیر خواہ کا مطلب بھلائی چاہنے والے نہیں، خیر بھلائی کو کہتے ہیں خواہ، چاہنے والا، وہ بھلائی چاہنے والے نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے
جب اللہ نے فرما دیا اب کوئی شبہ رہ گیا؟ لیکن ہم کہہ رہے ہیں نہیں، دوست ہیں ہمارے، یہ ہمارے مددگار ہیں، تم نے اللہ کا دامن چھوڑا تو پھر تمہیں یہ ملیں گے نہیں، یہ بھی تمہیں کیکی ماریں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی ہے اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لفظ الہ، الف لام ہے، الہ معبود کو کہتے ہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں اللہ کے سوا، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے عبادت کے لائق۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، اسی کی تعریف ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کہاں جاؤ گے لوٹ کر؟ اللہ کی طرف۔ شرک کرنے والوں، اللہ کے شریک بنانے والوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق الوہیت، معبود ہونا، یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے سوچنا بھی نہیں۔ عزت والا، عظمت والا، ربوبیت والا، الوہیت والا اللہ تعالی ہے۔ اور اس میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے برابر کا کوئی نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں۔ نعمتیں عطا کرنے والا، پیدا کرنے والا، بنانے والا اللہ تعالی۔ دنیا کی تاریخ بتائی جاتی ہے تقریباً 10,000 سال۔ دس ہزار سال میں کیا انسانی جسم کا بدل بالکل ویسی ہی کوئی چیز بنا سکا؟ پوچھ رہا ہوں۔ پیس میکر بنایا، دل، جس طرح اللہ کا بنایا ہوا دل ہے، کیا وہ پیس میکر اسی طرح کام کرتا ہے؟ نہیں۔ ہڈیاں بنائیں، کیا اصلی ہڈیوں کا بدل ہیں وہ؟ اونچی۔ دانت بنائے، کیا وہ اصلی کا بدل ہیں؟ آنکھ ہو، کان ہو، ناک ہو، گردے ہوں، کچھ بہت کہتے ہیں جی سائنس ترقی کر گئی، روبوٹ بنا لیے۔ انسان نے وقت اور فاصلے پر اپنی پکڑ مضبوط کرنے کے لیے بہت کچھ کر لیا۔ ناشتہ اگر مشرق میں کرتا ہے تو دوپہر کا کھانا مغرب میں جا کے کھا لیتا ہے۔ جنوب و شمال میں اس نے پرواز کر کے اپنے آپ کو یہ کہہ دیا کہ ہم نے فاصلوں پر دسترس یعنی رسائی، کنٹرول حاصل کر لیا ہے جتنا کر سکے ہیں۔ انہوں نے بناوٹی موسم بنا لیے، انہوں نے بہت سے آلات، انسٹرومنٹس بنا لیے، مگر کیا نیچر کا، فطرت کا مقابلہ کر سکتے؟ سونامی انہی کا دیا ہوا نام ہے، سونامی، ارتھ کوئک
زلزلہ. کیا سونامی روک سکتے ہیں؟ زلزلہ روک سکتے ہیں؟ منٹوں کی بات نہیں ہوتی. سونامی میں اور زلزلے میں منٹوں کی بات سیکنڈ، اور وہ بھی کم، 2 3 4 5 سیکنڈ. دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے. سونامی آپ کو پتہ ہے نا، طے ہے نا زمین کی طے. اچانک دراڑ پڑے گی، جیسے ٹوٹی ہے کوئی چیز، جو طے ہے ایک نیچے بیٹھ جائے گی، دوسری اوپر چڑھے گی، اور اتنی تیزی سے نیچے سے پانی یا جو بھی نکلے گا، وہ اس کی اسپیڈ، اس کی رفتار آپ کی سوچ سے بھی زیادہ، اور سیکنڈوں میں وہ سب کچھ تہو بالا اوپر نیچے کر دے. بستیوں کی بستیاں ختم ہو جائیں. زلزلہ جھٹکے آتے ہیں. ذرا سا 7 سے اوپر کا جھٹکا ہو، کتنی بلڈنگیں ہل جاتی ہیں. لوہا، سیمنٹ، کیا کچھ لگاتے ہیں، کچھ بچتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں. بڑی ترقی کر لی ہے انسان نے، کیا کھانے پینے سے آزاد ہو گیا؟ پوچھ رہا ہوں. دوسری بات اشارے میں کر دیتا ہوں، لفظ نہیں بولتا، کیا واش روم جانے سے آزاد ہو گیا؟ پوچھ رہا ہوں. اے انسان، تجھے تو ایک مکھی ذلیل کر دیتی ہے. کس بات پہ اکڑتا ہے؟ موت سے بچ نہیں سکتا تو. جب موت آئے گی تجھے کوئی طاقت بچا سکتی. کس بات پہ اکڑتا ہے؟ ذرا سوچتے جائیں. بادشاہ تھا، میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا آپ کو، جنگل میں چلا گیا، شکار کے لیے زیادہ دور نکل گیا. ساتھی کہیں دور رہ گئے، وہ آگے چلا گیا، وقت زیادہ ہو گیا، پیاس سے برا حال ہو گیا. دائیں بائیں آگے پیچھے دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا. زبان سوکھ کے کانٹا ہو رہی ہے اور لگتا ہے کہ ابھی سانس نکلا اور ابھی نکلا. کہیں سے ایک گھونٹ پانی مل جائے. اسے پانی والا نظر آ گیا، فرشتہ تھا شاید، انسانی شکل میں آیا، پانی ہے اس کے پاس، مجھے پانی پلا دو. اس نے کہا مفت نہیں ملتا، کہ جو چاہے لے لو، پانی پلا دو. کون ہو تم؟ میں بادشاہ ہوں. اس نے کہا آدھی بادشاہت دے دو. پانی کا ایک گلاس لے لو. اس کی حالت ایسی، اس نے کہا مجھے منظور ہے. پانی پلا دیا. یہ خوش ہو گیا، واپس آ گیا، اپنے تخت پر آ کر بیٹھ گیا. کچھ دن گزرے، تکلیف ہوئی، پانی جسم سے نکل نہیں رہا، پیشاب نہیں آ رہا. چاہتا ہے، پوری کوشش کر رہا ہے، دوائیں لے رہا ہے، جتن کر رہا ہے، مگر آتا جان پہ بن گئی. کسی طرح کوئی کچھ کرے، وہی جس نے پانی پلایا تھا وہ آ گیا. کیا بات ہے؟ یہ بات
کیا چاہتے ہو؟ جی جو پانی اندر ہے نکل جائے، میری تکلیف ختم ہو جائے۔ کیا دو گے؟ جو مانگتے ہو۔ میں نے کہا باقی آدھی حکومت بھی دے دو۔ کہا لے لو۔ اس نے دوا دی، فوراً پیشاب ہو گیا۔ اس نے کہا تجھے سمجھانا تھا، مجھے تیری حکومت کی ضرورت نہیں۔ پانی کا گھونٹ اندر نہ جائے یا اندر گیا ہوا نہ نکلے، تیری تو قیمت ہی اتنی ہے، کس بات پہ اکڑتا ہے؟ جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ دیکھنا پھر کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا ایسی باتیں۔ کیا ہیں ہم؟ بلبلے۔ ہوا نکل گئی، ختم۔ اکڑتے ہیں، رب کو نہیں مانتے۔ رب تعالی کو ماننے والا، میں نے آپ کو بتایا نا، رب کے ایسے بن جاؤ بندے، تم رب کی مانو، رب تمہاری مانے گا، فرماتا ہے وہ۔ ہم رب کی کیا مانتے ہیں؟ کتنی مانتے؟ کیسی مانتے؟ ضرورت پر رب یاد آتا ہے، آگے پیچھے یاد نہیں آتا۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب یہ بات طے ہے تو پھر مظاہر میں، مظاہر قدرت میں اپنے آپ کو لگا دینے والوں، کسی نے بڑی اچھی مثال دی، میں نے یہ بھی آپ کو کئی مرتبہ سنائی۔ آپ جاتے ہیں باغ میں، آپ کو پھول نظر آتا ہے، آپ اس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، کتنا اچھا پھول ہے۔ کوئی کہتا ہے اس کی بناوٹ دیکھو، شکل دیکھو، کوئی کہتا ہے ذرا اس کا رنگ دیکھو، کوئی کہتا ہے اس کی خوشبو دیکھو۔ گم، کوئی رنگ میں، کوئی شکل میں، کوئی خوشبو میں، کوئی اس کی لک میں کہ کیسا لگ رہا ہے۔ وہ پھول زبان حال، جس حال میں وہ ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے، اور دیکھنے والے تیری نظر مجھ پہ رک گئی، اس کو دیکھ جس کو میں دیکھ رہا ہوں، اس کو دیکھ جس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور میں کس کو دیکھ رہا ہوں؟ اپنے بنانے والے کو دیکھ۔ جس رب نے مجھے اتنا حسن دیا ہے، خود وہ کتنا اچھا ہوگا۔ تیری سوچ مجھ تک آ کے ہی رک گئی۔ ہم لوگ سیر سپاٹے کو جائیں، چلو بھائی چھٹیاں منانی ہیں، پہاڑوں پہ جائیں، سمندر میں جائیں، وادیوں میں جائیں، گم ہو جاتے ہیں۔ یار کیا خوبصورت وادی ہے، کبھی اللہ یاد آیا؟ ہر پتا اس کی معرفت کا ہمیں سبق دے رہا ہے، پہچان کرا رہا ہے۔